سورہ النساء حوالہ تفسیر القرطبی آیت نمبر 40 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم ظلم نہیں کرتا مثقال ذرہ برابر، وَإِن تَكُ اور اگر ہو حسنتاً کوئی نیکی، یضاعفہا اس کو کئی گنا کرتا ہے، ویؤتی اور دیتا ہے، من لدنہ اپنے پاس سے، اجراً عظیما بڑا ثواب۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو بڑھا کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے ایک طویل حدیث شفاعت مروی ہے، جس میں کہ جب مومن آگ سے نجات پائیں گے، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے حق کا زیادہ مطالبہ کرنے والا نہیں جتنا کہ مومنین قیامت کے روز اپنے ان بھائیوں کے لیے کریں گے جو آگ میں ہوں گے۔ مومنین کہیں گے اے ہمارے رب، وہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، انہیں کہا جائے گا جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں نکالو، پس ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی جائیں گی۔ وہ بہت سے لوگوں کو نکالیں گے، آگ جن کے نصف پنڈلی تک اور گھٹنے تک پہنچی ہوگی، پھر وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، آگ میں اب کوئی ایسا آدمی نہیں رہا جس کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دوبارہ لوٹ جاؤ، تم جن کے دل میں دینار کے برابر نیکی پاؤ اسے نکالو۔ وہ پھر ایک جمع غفیر کو نکالیں گے، پھر عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے ان میں سے کوئی نہیں چھوڑا جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم لوٹ جاؤ، اور جن کے دل میں نصف یعنی آدھا دینار کے برابر خیر پاؤ اسے نکالو۔ وہ خلق کثیر کو نکالیں گے، پھر عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے کوئی نہیں چھوڑا جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم واپس جاؤ، جن کے دل میں ذرہ برابر نیکی پاؤ اسے نکالو۔ وہ پھر ایک خلق کثیر کو نکالیں گے، پھر کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے آگ میں کوئی نیکی نہیں چھوڑی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں اگر تم میری اس حدیث پر یقین نہ کرو تو یہ پڑھ لو آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ حضرت ابن مسعود نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک بندے کو لایا جائے گا اور اسے کھڑا کیا جائے گا، پھر ایک ندا دینے والا لوگوں کے سروں پر ندا دے گا یہ فلاں بن فلاں ہے، جس کا اس پر کوئی حق ہے وہ اس سے اپنا حق لے لے۔
پھر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا انہیں اپنے حقوق ادا کر۔ وہ عرض کرے گا یا رب میں کہاں سے لاؤں جب کہ دنیا تو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں اپنے حقوق ادا کر۔ وہ عرض کرے گا یا رب میں کہاں سے لاؤں جب کہ دنیا تو ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ان کے اعمال صالحہ کو دیکھو اور ان میں سے کچھ ان پر حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو دے دو۔ اگر ایک ذرہ برابر نیکی بچ جائے گی تو فرشتے عرض کریں گے یا رب حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے، ہر صاحب حق کو اپنا حق دے دیا گیا ہے اور ذرہ برابر نیکی بچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس ایک نیکی کو میرے بندے کے لیے کئی گنا کر دو اور اسے میری رحمت کے فضل کے طفیل جنت میں داخل کر دو۔ اس کا مصداق یہ آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اگر وہ بندہ بدبخت ہوگا تو فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے الہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اس کی برائیاں باقی ہیں اور مطالبہ کرنے والے بہت سے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مطالبہ کرنے والوں کی برائیوں میں سے لے کر اس کی برائیوں کے ساتھ ملا دو، پھر اس کے لیے دوزخ کا پروانہ لکھ دو۔ اس طویل پر آیت جھگڑنے والوں کے متعلق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی خصم کے لیے کسی خصم پر ذرہ برابر حق نہیں چھوڑے گا، اس کے لیے اس سے حق وصول کرے گا اور ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا۔ جو اس کے لیے باقی ہے اس کو اس پر ثواب دے گا اور اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِن تَكْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا سے مراد یہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں 20 لاکھ نیکیاں عطا کرے گا، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجراً عظیمہ تو کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو ہر چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین۔